اور اس دنیا کا حال کیا ہے؟ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے. بھوک سے کالا ہانڈی میں بچے مرتے ہیں اور ڈپتھیریا سے مرتے ہیں. ڈپتھیریا عجیب مرض ہے, گلے میں جالی بننا شروع ہوتی ہے, بچہ نیلا ہو جاتا ہے, غریب کا بچہ, اس لیے کہ پاس علاج نہیں. یہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر دے. اس سے آپ دعائیں مانگتے ہیں ہماری یہ کام کر دے وہ کر دے, تو اس کا مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے وہ. اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سیک, تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. یہ کیا کر رہے ہو تم پورے آل پاورفل ہو, اومنی پوٹنٹ ہو, اومنی پریزنٹ ہو. تم تو وہاں غزہ میں رہے ہوگے نا, تم ہر جگہ ہو. تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے دھجیاں اڑ رہی, تم دیکھ رہے تھے, اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں گا, تم ہو بھی. ارے یار, اس سے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں, کچھ تو خیال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. سوال آپ نے سنا, آئیے اس کے ایک ایک پارٹ کا ہم جواب دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال کہ جو اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے, یعنی کہ پورا پاورفل گاڈ ہے, اوپر والا, ہمارا بنانے والا, جب ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے, تو وہ غزہ کے بچوں کو اس نے کیوں مدد نہیں کی؟ سب سے پہلا پوائنٹ, یہ دنیا کوئی جنت نہیں ہے, یہ آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے. یہ ایگزام چل رہا ہے, یہ کوئی عدل کی عدالت نہیں ہے, امتحان کی زمین ہے, امتحان کی جگہ ہے. اب سوچو اگر اللہ ہر بار بم کو ہوا میں ہی روک دیتا, گولی بندوق میں ہی جام ہو جاتی, اور ظالم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا, تو یہ بتاؤ ظالم ظالم کیسے ثابت ہوتا, مظلوم مظلوم کے طور پہ کیسے پہچانا جاتا؟ تو یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے, آزمائش ہے. ظلم کرنے والے کے لیے بھی امتحان ہے, چپ بیٹھنے والوں کے لیے بھی امتحان ہے, تماشا دیکھنے والوں کے لیے بھی امتحان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ مت سوچنا کہ جو ظالم کرتے ہیں اس چیز سے اللہ تعالیٰ غافل ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ تعالیٰ نے مؤخر کیا ہے, لیٹ کیا ہے, ڈیلے کیا ہے, تاخیر کی ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. میرے بھائیوں میری بہنیں, آپ خود سوچو, ایک سمپل مثال ہم دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں. سوچو ایک ایگزام چل رہا ہے, ایگزام کے اندر جو ایگزامینر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ غلط جواب دے رہا ہے, پھر بھی وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہے, دینے دے رہا ہے, غلط جواب دینے دے رہا ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ کتنا بیوقوف ہے, کتنا ظالم ہے وہ ایگزامینر کہ اس نے غلط جواب دینے دیا اسٹوڈنٹ کو, اس کا ہاتھ نہیں پکڑا, غلط جواب دینے دیا, اس کا ہاتھ نہیں تھاما. تو جب یہ بات اگریڈ ہے کہ یہ ایگزام ہے, ایگزام کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے, تم چاہو تو اچھا کام کرو, چاہے تو گناہ کا کام کرو. اما شاکرا و اما کفورا, چاہے تو شکر گزار بنو, چاہے تو انکار کرنے والے بنو. اللہ نے دونوں راستے بتا دیے. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے اور مؤخر کیا ہے, رزلٹ آنے والا ہے, ناانصافی نہیں ہونے والی, ظلم نہیں ہونے والا, یہ امتحان ہے, آزمائش ہے. تو یہ تو ہمارا جواب ہے اسلامک پوزیشن سے. لیکن اگر آپ سوچو تو یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے یہ ان کی خود کی ایتھیزم والی پوزیشن, گاڈ کے وجود کے انکار والی پوزیشن خود اس کے خلاف ہے. ذرا غور کریے, دیکھیے اگر کوئی گاڈ کا انکار کرے تو کیا دنیا کے اندر سے ظلم ختم ہو جائے گا, ظالم ختم ہو جائیں گے, بچے غزہ میں مرنا بند ہو جائیں گے, یا جو بڑے بڑے ظالم جو دنیا میں گزر چکے ہیں, اڈولف ہٹلر 18 ملین لوگوں کے قتل کا ذمہ دار سمجھا گیا ہے, ماؤ زیڈونگ جسے 31 ملین لوگوں کے قتل کا ذمہ دار سمجھا گیا ہے, تو کیا یہ لوگ سب غائب ہو جائیں گے؟ یہ لوگ سب غائب نہیں ہوں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلامک ویو کے اندر جو ظلم ہے, زیادتی ہے, جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں, جو آپریشن ہوتا ہے, ہمارے پاس دیا ہوا ہے کہ جسٹس ہوگا, انصاف ہوگا, پیمنٹ ملے گا, پورا پورا بدلہ ملے گا اور ہمیشہ کی خوشی ملے گی. یہاں دنیا میں پریشانی آئی, مصیبت آئی, لیکن جنت جو ہے نا ہمیشہ کی خوشی ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ پازیٹیوٹی ہے, ہمارے پاس کیا ہے؟ امید ہے. لیکن ان کمپیریزن جو ایتھیسٹک ویو ہے کہ یہ جو ظلم ہے, زیادتی ہے, یہ تو ہے دنیا میں, لیکن اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے, اس کا کوئی ریکمپنسیشن نہیں ملنے والا ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیز سے ایک ڈپریشن پیدا ہوتا ہے, ایک نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, کوئی امید ہی نہیں ہے. اور اس ویو سے ڈپریشن کی وجہ سے آگے جا کے مینٹل ڈس آرڈرز کریٹ ہوتے ہیں.
کچھ لوگ سبسٹنس ابیوز ڈرگ ایڈکشن وغیرہ میں چلے آتے ہیں, کچھ لوگ خود وائلنٹ بیہیویئر میں چلے آتے ہیں, کچھ لوگ سیلف ہارم کرنے لگتے ہیں, کچھ لوگ سوشلی وڈرال میں چلے آتے ہیں, کچھ لوگوں میں کرمنل بیہیویئر پیدا ہونے لگتا ہے, ایک کرونک غصہ اور ریج پیدا ہوتا ہے. لیکن اسلامک ویو میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہونے والا ہے, آپ کو بدلہ ملنے والا ہے. اور اگر آپ سوچو تو دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی بلیو کرتا ہے کہ گاڈ دیکھ رہا ہے, میری پکڑ ہوگی, مجھے جواب دینا ہے, مجھے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے, جس نے پہلی بار بنایا اس کے لیے پھر سے بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے, وہ مجھے بنائے گا, میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. اب اس چیز سے ایک ڈیٹرنٹ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے, ڈیٹرنٹ ایفیکٹ یعنی کہ روکنے والا ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے ظلم سے, زیادتی سے, ناانصافی سے. لیکن سوچو کہ اگر کوئی گاڈ میں بلیو نہیں کرتا, اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی حساب نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, اب کیا ہوگا؟ وہ ظالم کو روکنے والا ایفیکٹ جو ہے ڈیٹرنٹ ایفیکٹ نہیں ہوگا. اور اسی طرح کوئی اگر گاڈ میں بلیو کرتا ہے لیکن اس کا جو بلیف ہے وہ رانگ کنسپٹ آف گاڈ میں بلیو کرتا ہے, اس کا بھی معاملہ کیا ہوگا؟ وہ ایسے گاڈ میں بلیو کرتا ہے جس کے اندر کمیاں ہے, شارٹ کمنگز ہے. اسے لگے گا اتنے سارے گاڈز ہیں, کوئی نہ کوئی تو مجھے بچا لے گا. پھر سے وہ جو ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہے جو ون گاڈ میں بلیف سے پیدا ہوتا ہے وہ وہاں پر پیدا نہیں ہو رہا ہے. اور یہاں پر ایک سوال کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بچوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ کون ہو؟ آپ کے پاس کیا کوئی مورل سٹینڈرڈ ہے؟ ایک میجر ٹپ ہوتی ہے نا ناپنے کے لیے, کیا کوئی مورل سٹینڈرڈ ہے؟ یہ صاحب تو وہ ہیں جو مانتے ہیں کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے, جسٹس نہیں ہے, جنگل کا قانون. تو یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے؟ یعنی کہ جو مورل سٹینڈرڈ ہے جس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, آپ کے پاس تو کوئی آبجیکٹو مورل سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ غلط کو غلط بول سکو. یعنی کہ گاڈ پر آبجیکشن اٹھانے کے لیے جو فریم ورک, مورل فریم ورک کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ فریم ورک گاڈ کا ہی دیا ہوا ہے, آپ کے پاس تو نہیں ہے. اگر ہم سوچیں یہ ڈیزاسٹرز کے اندر بہت ساری وزڈمز بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو بچوں کی موت ہو گئی, مرنا تو سب کو ایک دن ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ان کی موت ابھی آئی اور وہ بھی ایک بہترین موت جو شہید کی موت ہوتی ہے. ہمارا یہ ماننا ہے ایک شہید کی موت ہوتی ہے, بہترین موت, اور وہ بچے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پہ, پیور نیچر پہ پیدا ہوتا ہے. اس کی قلم اٹھی ہوئی ہوتی ہے, اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں, وہ معصوم ہوتا ہے. اس حالت میں اس کا انتقال ہوا, اس کے لیے تو جنت ہے, اس کے لیے تو جنت ہے. باقی لوگوں کو سٹرگل کرنا ہے, امتحان دینا ہے, پاس بھی ہو سکتے ہیں, فیل بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ایک بڑا پرسپیکٹو دیکھو, بگ پکچر دیکھو, تو یہ بات کلیئر ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے. ہاں اگر آپ کے لیے دنیا سب کچھ ہے تو پھر بہت برا ہوا, لیکن جب آپ اس بات کو پورا سمجھو, یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے. اگر یہ آخری منزل اور ٹھکانہ ہوتا تو یہ سوال صحیح تھا کہ وہ بچوں کی موت ہو گئی. لیکن اگر ہم اصلیت اور ریالٹی پہچانے کہ ایگزام ہوا ہے, رزلٹ نہیں آئے گا, موت انت نہیں ہے, انصاف باقی ہے, ہر آنسو کا حساب ہوگا. بچوں کا نہ بچنا چھوڑا جانا نہیں ہے. کہانی جو ہے نا ادھوری ہے, اس کا آگے کا حصہ باقی ہے. قیامت کے دن رزلٹ آئے گا, اور جب وہ بچے جنت پہنچیں گے تو وہ بچوں کے ساتھ حقیقت میں کوئی برا نہیں ہوا. اگر آپ بگ پکچر دیکھو تو یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے انشاءاللہ. اور بچوں کے ماں باپ کے ساتھ بھی برا نہیں ہوا. آپ بگ پکچر دیکھو گے تو کہ یہ بچے کل وہ ماں باپ کو جنت لے جانے میں ذریعہ بنیں گے, جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. آپ کے پاس کوئی امید نہیں ہے, آپ کے پاس صرف ڈپریشن ہے, آپ کے پاس صرف نا امیدی ہے, نیگیٹیوٹی ہے. ہمارے پاس پازیٹیوٹی ہے. وہ بچے ماں باپ کو لائف آفٹر ڈیتھ میں, آخرت میں جنت لے جانے میں ذریعہ بنیں گے. کیونکہ اگر اس چیز پر انہوں نے صبر کیا, اللہ کے فیصلے سے راضی رہے, ریاکشنزم میں نہیں آئے, ظلم و زیادتی پہ نہیں آئے, تو پھر انہیں اس کا بدلہ ملے گا. اس طرح کی آزمائشوں میں بہت سارے دوسرے فائدے بھی ہوتے ہیں. صحیح اور سچے لوگ پہچانے جاتے ہیں. ایک انسان کے اندر ایک اندر کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے. کئی بار ایک انسان جو مردہ ہوتا ہے, اسپرچولی ڈیڈ ہوتا ہے, اس کے اندر احساسات پیدا ہو جاتے ہیں. اور صحیح لوگ اور منافق کون ہے وہ پہچانے جاتے ہیں. دنیا کے اندر بہت لوگ دھوکے میں پڑے آتے ہیں یہ چمک دھمک کے اندر, لیکن جب مشکلیں, آزمائشیں, پریشانیاں آتی ہے تو دنیا کی اصلیت پتا چلتی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے ایک دھوکے کا سامان, ایک دھوکا ہے, ڈسپشن ہے, آزمائش ہے, امتحان ہے. امتحان میں ہوتا ہے غلط جواب بھی دیا ہوتا ہے, لیکن غلط جواب کیا ہے؟ ایک امتحان و آزمائش کے طور پر ہے. تو ایسی پریشانیوں میں ایک انسان زندگی کی اصلیت پہچانتا ہے کئی بار. اور جیسا کہ دنیاوی چیزوں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زلزلے ہو یا ہریکینز ہو, طوفان ہو, اس کا ایک ڈسٹرکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھو تو اس کا ایک بینیفیشل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. ہمارے پلانٹ
کہ منرلز ہم کنزیوم کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں. سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہے. آپ یہ رپورٹ دیکھیے, ڈیڈلی یٹ نیسسری کویکس رینیو دا پلانٹ. ایک طرح سے پلانٹ رینیو ہو جاتا ہے, اور جو آگے کی پیڑھیوں کے لیے, ان کے لیے جو ریسورسز اور ذریعے نیسسری ہے, ان کے سروائیول کے لیے کئی ساری چیزیں ایسے چیزوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. ہاں بہت برا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مشکلیں پیدا ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کی جانیں جاتی ہے, لائف اینڈ مال کی پراپرٹی کی نقصان ہوتے ہیں, لیکن اس کے کچھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے, آزمائش, ایگزام. اور ایک پوائنٹ اور آپ یہ سوچو کہ یہ جو ان کی پوزیشن ہے کہ گاڈ اوپر والا ظالم کو کیوں نہیں روک رہا ہے, اور اگر اوپر والا سارے ظالموں کو روک دے تو پھر فری ول کیا رہا؟ فری ول, جو فری ول ہوتا ہے نا, انسان کو فری ول دیا ہے, وہ فری ول نہیں رہے گا, یہ فری ول فیک ہو جائے گا. اگر ہر غلط کام, جرم, ظلم کرنے سے انسان کو روک دیا جائے, یعنی کہ فری ول نہیں ہے کہ غلط آنسر کو چن سکتے ہو تم. امتحان کیا ہوا؟ کوئی بولے مجھے ایک ہی جواب دو, صحیح جواب, میں اسی کو آگے ٹک لگاؤں گا. ایسے ہوتا ہے امتحان؟ امتحان میں غلط جواب ہوتا ہے, اور آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ چاہو تو غلط جواب کو ٹک لگاؤ, چاہو تو صحیح جواب پہ ٹک لگاؤ, چاہے تو صحیح راستہ لو, نیک کام کرو, لوگوں کی مدد کرو, چاہے تو ظلم و زیادتی کا راستہ لو. تو یہ تو ہوتا ہے. اور فری ول اگر نہیں ہے تو ایگزام نہیں ہے, ایگزام نہیں تو ریزلٹ نہیں ہے, سکسس نہیں ہے, ریوارڈ نہیں ہے. اور آپ خود سمجھو کہ پھر کوئی بھی کرائم کو ہم سزا نہیں دے سکتے ہیں. کوئی کرمنل ہے, اس کے پاس فری ول نہیں ہے, تو آپ اس کو سزا کیسے دے سکتے ہو؟ کیوں؟ اس کے پاس تو فری ول چوائس ہی نہیں ہے. بھئی حقیقت یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ فری ول ہے, اور جو یہ بات بول رہے ہیں یہ سوال بالکل ہی انویلڈ ہے. یہاں پہ مین چیز یہ ہو رہی ہے نا کہ جو انسان ظلم کر رہے ہیں نا, ان کے اوپر فوکس کرنے کی جگہ, ان کے ظلم سے ان کو روکنے کی جگہ, ان کے ظلم کے تعلق سے لوگوں میں احساس لانے کی جگہ, انسانوں کے کریٹر جس نے انسان کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا, اس کے اوپر فوکس کر کے ظلم کرنے والے ظالموں کو کور کیا جا رہا ہے. ایک ایسا ورلڈ ہو جس میں فری ول نہیں ہے, تو اس سے بچے بچنے والے نہیں ہے, بلکہ انسانیت جو ہے نا, انسان نہیں رہیں گے, سب روبوٹس رہیں گے. انسانیت ختم ہو جائے گی, روبوٹ باقی رہیں گے. اور یہ جو سوال ہے کہ فوراً سزا کیوں نہیں ہوتی, فوراً سزا, امیجیٹ سزا کیوں نہیں آتی, فوراً سزا کیوں نہیں آتی, آپ اگر غور کرو, ظالموں کو بھی وقت دیا جاتا ہے توبہ کرنے کے لیے, سدھارنے کے لیے, ریفارم کرنے کے لیے, ریپینٹنس کے لیے. اور آپ جو کہہ رہے ہو فوراً سزا کیوں نہیں آتی, حقیقت میں فوراً سزا آنا ہمارے لیے بھی برا ہے. کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے سارے جرم, ظلم, جو بھی آپ نے غلط کیا, گناہ کیا, وہ سب کی فوراً سزا آ جائے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو وقت ملتا ہے نا, یہ اللہ کی رحمت ہے, اور اس رحمت کی وجہ سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگے, ریفارم کریں. تو وہ وقت اللہ سب کو دیتا ہے, ظالموں کو بھی دیتا ہے, اور ان کا ظلم ثابت ہوتا ہے, بلکہ ان کا ظلم بڑھتا ہے, انہیں ویسی سزا بھی ملے گی. اگر پہلے ظلم پہ ہی انہیں روک دیا جاتا تو ان کو یہ 50 ظلم کرنے کی اتنی بڑی سزا آخرت میں نہیں ملتی, انہیں ایک ظلم کی سزا ملتی. تو کئی بار یہ جو ڈھیل ملتی ہے یہ ان کے لیے ہی بری ہوتی ہے. اور آپ خود سوچو کہ اگر مان لو ایسا ہوتا جیسے کوئی جھوٹ بولا, ویسے ہی اس سے شوق ملتا, شوق, الیکٹرک شوق ملتا. ایگزام کیا ہوا پھر؟ مطلب ایک تو بات یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ لو, ان کو فری ول نہ دو, یہ تو ایک بات تھی. ایک ہے فری ول دیے, اوکے جو کرنا ہے کرو, لیکن جیسے ہی غلط کروں گے ویسے شوق ملے گا, شوق. تو پھر ایگزام کیا ہوا؟ فوراً ایک انسان دیکھ لیتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ویسے ہی شوق مل جاتا ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں. تو انسان کو ڈھیل دی جاتی ہے, وقت دیا جاتا ہے, تاکہ اس کو غلط راستہ لینا ہے, صحیح راستہ لینا ہے, وہ انسان چن لے. اور یہ جو سوال ہے کہ جب وہ دعا قبول کر سکتا ہے, لوگوں کو گرین کارڈ مل جائے یا جاب مل جائے یا جو بھی پریشانی ہے, ان کی پریشانی کے لیے انسان جو دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ دعا جب قبول کر سکتا ہے تو بچوں کو کیوں نہیں مدد کر سکتا؟ یہ جو سوال ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کے وزڈم پر ٹرسٹ کرتے ہیں. کون سی دعا کس طریقے سے قبول کرنا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے. ہر دعا جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ چیز ویسے کے ویسے نہیں مل جاتی. کبھی کبھار ایک انسان دعا کر رہا ہے, اللہ مجھے 10,000 روپے کی بہت ضرورت ہے, اللہ مدد کر دے. اب ہو سکتا ہے اللہ اسے 10,000 دے دے, یا جیسے جامعہ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی پریشانی آنے والی تھی, اس کا کچھ لاس ہونے والا تھا 10,000 کا, اللہ تعالیٰ نے اسے 10,000 نہیں دیا, وہ لاس کو روک دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ دے, جو آخرت میں اسے ثواب کی شکل میں وہ چیز ملے. کہاں دینا ہے وہ جانتا ہے, ہم اس کے وزڈم کو ٹرسٹ کرتے ہیں. تو دعا بھی جو قبول ہوتی ہے وہ بھی ایک پرٹیکولر فارم میں قبول ہوتی ہے, کس طرح سے کرنا ہے اللہ جانتا ہے. اور آپ جو لوگوں کو دیکھ رہے ہو, جو بچوں کو دیکھ رہے ہو جن کی موت ہوئی, آپ کو کیا پتا ہے کتنے اور کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہ کہنا کہ ان کو کیوں نہیں بچایا, تو آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے کتنے سارے اور ہوں گے, وہ بھی مر سکتے تھے, وہ بھی ختم ہو سکتے تھے. اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جس طرح کے سرٹن اٹیکس کیے جاتے ہیں, جس طرح کے بوم برسائے جاتے ہیں, ان سے کیجولٹیز جو ڈیتھس ہے اس سے بہت زیادہ ہو سکتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا.
تو یہ کہنا کہ اللہ کیوں نہیں بچا رہا ہے، اللہ اسے شہادت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اور جن کو ملا ان کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ آخرت کی کامیابی مل جائے اس سے بڑی چیز کیا مل سکتی ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھنا ہے کہ مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت سے بچا لینا، اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح سے مدد کرنا ہے۔ ایک بات اور سوچنے والی ہے، تم ہو کون؟ بتاؤ نا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے معمولی سے انسان، ایک چھوٹے سے پلانٹ پہ رہنے والے کریٹر کے بارے میں سوال پوچھو گے، دیکھا ہے وہ کون ہے؟ وہ آسمان و زمین کا بنانے والا، یہ اتنا واسٹ یونیورس، اتنے کیلکولیشن، اتنے پاور کے ساتھ جو بنانے والا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، تو لا یسألو عما یفعلوا وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو چیز وہ کرتا ہے اس کے متعلق، ان سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس کی کائنات خود گواہی دے رہی ہے اس کے گریٹنس کے بارے میں، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سیک، تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا، گاڈ کے لیے بری باتیں، برے الفاظ، گاڈ سے نفرت، اسے مائسوتھیزم کہتے ہیں، یعنی دا ہیٹریڈ آف گاڈ۔ ان کا معاملہ ایسا ہے نا کہ یہ بگ پکچر کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے، اور اس وجہ سے یہ اس کی ریزننگ، ایگزام اور امتحان والی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو گاڈ کے بارے میں ایک کنفیوژن ہے ان کے ذہن میں، اور یہ کنفیوژن کی وجہ سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس میں مین پرابلم یہ ہے جسے کہتے ہیں ایگو سینٹرزم، یعنی ان کا ویو فائنل، کہ ان کے ویو میں اگر ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو بہت بری۔ اب ان کو چاہیے ایک مائنڈ کو اوپن کریں۔ ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ ان کو گاڈ اچھا نہیں لگ رہا، اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ ایک سوال ان سے یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا، اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں اچھا لگتا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وجود ہی نہیں ہے؟ مطلب کیا یہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہا تھا کہ گاڈ کے ایگزسٹنس کے بارے میں ان کی پوزیشن، جو اسپیکر ہے ان کی پوزیشن یہ ہے، ان کا ماننا ہے کہ گاڈ کا ایگزسٹنس نہیں ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر کیا بتا رہے ہیں؟ اس کی دلیل کے طور پر یہ نفرت اپنی ظاہر کر رہے ہیں، گاڈ سے نفرت۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نفرت بھی ہے، آپ کی نفرت کا علاج آپ کو ملنا چاہیے، اس کے اندر آپ کے پاس صحیح انڈرسٹینڈنگ آنی چاہیے، لیکن اس نفرت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گاڈ نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں پسند کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو گاڈ اگر آپ کو نہیں پسند ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ گاڈ کا وجود نہیں ہے۔ گاڈ کا وجود نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے آپ کو دوسری دلیل دینی پڑے گی۔ یہ آپ کو سوال کا جواب تو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن اگر یہ سوال باقی رہ بھی گیا تو یہ پوائنٹ کے ذریعے گاڈ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے آپ۔ ارے یار، اس سے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں، کچھ تو خیال کرتے ہیں۔ ان کا جو کہنا ہے کہ گاڈ کوئی خیال نہیں کرتا، اوپر والا ہمارا بنانے والا ہمارا کوئی خیال نہیں رکھتا، کتنی ہی غلط بات ہے یہ۔ حقیقت تو یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو آپ گن نہیں سکتے۔ جو ہمارے آس پاس سب کچھ ہے نا، یہ سب کچھ اسی کا تو دیا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں گے؟ پوری کائنات یونیورس کو دیکھو گے، کس طرح سے یہ جو بنی اور کس طرح سے سروائیو ہو رہی ہے، یہ اللہ کے ان گنت احسانوں کے بغیر نہیں سروائیو ہو سکتی تھی۔ اس کا بنانا، اس کا سنبھالنا، اس کا کنٹرول کرنا، اور یہ جو ہماری چھوٹی سی زمین ہے نا، ارتھ، جو ہمارے سولار سسٹم کے اندر ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے، وہ پلانٹ سروائیو نہیں کر سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت و مدد نہیں ہوتی۔ اور یہ زمین کے ان گنت جو سسٹمز ہے جو اس زمین میں چلتے ہیں، وہ ان گنت سسٹمز جس کے ذریعے ہم سروائیو ہوتے ایک ایک دن، وہ نہیں چل سکتے تھے اللہ کے ان گنت احسانوں کے بغیر۔ اور ہمارے جسم کو دیکھیں تو ہمارے جسم کے اندر جو کمپلیکس آرکیٹیکچر ہے، جو سارے آرگنز ہیں، وہ کوئی خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، وہ سب نہیں ہو سکتے تھے جب تک اس کی ڈیزائن اور اس کا پریزرویشن دونوں نہیں ہوتا۔ اور جو ہماری سیل ہے، سیل کے اندر جو میسو آرکیٹیکچر ہے، جو پاورفل مائکروسکوپ سے دیکھ کر کے ہم نے پہچانا، یہ پورا آرکیٹیکچر نہیں بن سکتا تھا، نہ سروائیو ہو سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا اس کے انگنت احسانوں کے بغیر۔ اور جو ہمارا ڈی این اے ہے، جس کے اندر 106 والیوم سے زیادہ انفارمیشن، یعنی 106 والیومز بھر جائیں گے اتنی زیادہ انفارمیشن، وہ بھی انٹیلیجنٹ انفارمیشن، وہ کوئی ایسے ہی نہیں آ گئی بائی چانس، وہ سب چیزیں اس مالک کے احسانوں میں سے احسان۔ تو اصل بات یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤں گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤں گے؟ اللہ تعالیٰ کی انگنت احسان ہے۔ میں ان سے اور اس طرح کے سارے لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں کو کھولیے،
آس پاس دیکھیے, اللہ کے احسانوں کو دیکھ کر شکر گزار بنے. نا شکرے لوگ بہت سارے ہیں, کروڑوں احسان لیں گے, بولے پھر بھی کیا دیا, ہاں کیا دیا ایسا بولیں گے. لیکن آپ ایسے مت بنو. اس ایگزام میں فیل ہونے والے بہت سارے ہیں, آپ پاس ہونے والوں میں سے بن جاؤ. فائدہ ہے تو آپ کا ہے, اور اگر نہیں کریں گے نقصان بھی آپ ہی کا ہے. شکریہ. السلام علیکم. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا, آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. انشاءاللہ.